تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اور صافی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. صافی صاحب، یہ ہم ہر کچھ دنوں کے بعد سوشل میڈیا پہ نئی نئی خبریں دیکھتے ہیں، اور کچھ پچھلے عرصے کے دوران آڈیو لیکس کا ایک ہجوم ہمیں نظر آیا. پرائم منسٹر ہاؤس سے لے کے میرا خیال ہے کہ اس پورے سینیریو میں ہم نے ملٹیپل لوگوں کی آڈیو لیکس دیکھی، لیکن اس میں کچھ کنیکشن ایسے بھی ملتے ہیں کہ لوگ آج کل بات کر رہے ہیں کہ یہ تانے بانے کہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے کوئی احتجاجاً کچھ فوجی جو افسران یا اہلکار ہیں وہ اجتماعی استعفے بھی دے رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو خیر وہ جو آڈیو ویڈیوز ہے مجھے پتہ ہے آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، میں اس پہ بات نہیں کرتا اور نہ کبھی کی ہے، اور اللہ توفیق دے کہ آگے بھی جا کے نہ کروں، اگرچہ اب دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ساری سیاست اور صحافت ایک موضوع کے گرد گھومنے لگے مشکل ہوگا تو آپ جو ہے کب تک اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. لیکن یہاں تک ایک تو سوشل میڈیا کے بارے میں میری رائے یہ ہے، میں یہ ماضی میں یہ کرتا تھا کہ اس قوم کی اصل مینٹلٹی جاننے کے لیے میں یہ جو بس اڈوں پہ جو ٹوائلٹ ہوتے تھے تو میں سال میں 1-2 مرتبہ اس کو وزٹ کرتا تھا، تو اس کے اندر جو لکائی ہوتی تھی نا، کیونکہ ادھر اس وقت اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تو میں اس قوم کے ذہن کے اصلیت کو جاننے کے لیے ادھر جایا کرتا. اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہوا ہے تو میں وہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ ذہنیت خود اس سوشل میڈیا پہ سامنے آ جاتی ہے. اب مثلا جس طرح اس روز قاسم سوری نے جو کچھ کیا ہے، تو اس نے سب کو ایک تو آشکارا بھی کر دیا، اگرچہ یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں اور آپ اس کو مثبت مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا اس کا حسن استعمال جو ہے، سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ ہو، اس نے یہ زندگی کی بہت بڑی سہولت بھی ہے. آپ دیکھیں، کل آپ کوئی تفسیر دیکھنا چاہے، آپ کوئی حدیث دیکھنا چاہے، آپ کسی کا کتاب دیکھنا چاہے، آپ کا جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اس وقت ان کے عالمی سطح پہ لائبریریوں تک، باقی دنیا کے تجربات تک رسائی حاصل ہو گئی ہے. تو اگر آپ اس کا حسن استعمال کریں تو اس سے بڑی غنیمت کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو سوئی استعمال کریں، بدقسمتی سے پاکستان میں ہر چیز کا غلط استعمال زیادہ ہوتا ہے اور مثبت استعمال کم ہوتا ہے. اور دوسرا، اس نے پھر اس وقت ہم لوگ ویسے ہی بدنام ہیں، لیکن اس سوشل میڈیا کے بعد پاکستان کا ہر شہری وہ رپورٹر بھی ہے، وہ تجزیہ کار بھی ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سامنے کیمرہ رکھ کے جو کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ دیں، اور پھر یہ ہے کہ جو تجزیہ کرنا چاہے وہ کر دیں. کسی کو گالی دینا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی قرآن و حدیث سنانا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. اچھا، پھر اس میں دوسری طرح کے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ہے تو وہ تو کچھ نہ کچھ محتاط رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستانی قوانین کا ان پہ اطلاق ہو. لیکن جو باہر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر کوئی احتیاط نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستانی قوانین کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا تو جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور پھر یہ گمنام اکاؤنٹ اور بن گئے ہیں. اچھا، میں کہتا ہوں یہ لوگ اپنے آپ کو، مثلا یہ سب سے بڑے بزدل لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی شناخت چھپا کے کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو دھمکی دیتے ہیں. بھئی تم اگر بہادر ہو تو آؤ ہماری طرح ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے سامنے، ہم تو عمران خان کی حکومت میں بھی ادھر تھے، ہم تو مشرف کی حکومت میں بھی ادھر تھے، اب بھی ادھر ہیں، آنے والے دنوں میں بھی جب تک زندگی ہے تو ادھر رہیں گے. تو وہ ہم تو جو بولتے ہیں، میں ابھی جو بول رہا ہوں، میں اس کو کل عدالت میں بھی مجھے بھگتنا ہے، اس کا پبلک ریئیکشن بھی مجھے فیس کرنا ہے، باقی سب کچھ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ریئیکشن ہو تو وہ بھی مجھے فیس کرنا ہے، طاقتور حلقوں کا ہو تو وہ بھی مجھے فیس کرنا ہے. تو وہ اس وقت ایک اودم مچا ہوا ہے، اور جس کے جو جی میں آتا ہے. تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بعض سرکلز کی طرف سے یہ ایک غلغلہ بلند کر دیا گیا ہے کہ جی 5000 فوجی افسران نے استعفے دیے ہیں، اور ریزن بھی نہیں بتایا ہے، لیکن وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جیسے آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد انہوں نے استعفے دیے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف بنے وہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پہلے سے ان کے بارے میں کچھ ifs and buts نہیں تھے. مثلا جو ہماری صحافتی زندگی میں ہوئے ہیں، تو جنرل مشرف صاحب بنے تو مشرف صاحب کے بارے میں بھی
جنرل علی قلی خان اور وہ ان کو سپرسیڈ کیا گیا تو انہوں نے استعفے دے دیے. اسی طرح اس کے بعد کیانی صاحب کا ہوا. تو کیانی صاحب کے بارے میں خود مشرف صاحب بھی پھر ان سے خوش نہیں تھے اور کچھ اور لوگ بھی ان سے خوش نہیں تھے. لیکن فوج میں جو چیف بن جاتا ہے تو پھر وہی چیف ہوتا ہے اور ان کا ڈسپلن ایسا ہے اور لائلٹی ود دا کمانڈ ہماری فوج کے اندر ایسا ہے کہ وہ پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے. بالکل. اچھا پھر اس کے بعد جب جنرل راحیل شریف صاحب بن رہے تھے تو خود جنرل کیانی صاحب بھی ان کے حق میں نہیں تھے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ رات کو 2 گھنٹے لگا کے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ان کو نہ بنائیں اور ان کا کینڈیڈیٹ کوئی اور تھا. لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو بنا دیا, وہ بھی سینئر موسٹ نہیں تھے. اچھا پھر اس کے بعد جب جنرل باجوہ صاحب کو بنایا جا رہا تھا تو باجوہ صاحب بھی سینئر موسٹ نہیں تھے. اسی طرح جب ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو ایک تو عمران خان صاحب نے ان کی ایکسٹینشن کو بھی ایسا متنازعہ کر دیا کہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کی منتیں بھی کرنی پڑی, ان سے قانون سازی بھی کروانی پڑی. تو کیا اس وقت بھی کسی فوجی نے استعفیٰ دیا تھا کسی افسر نے؟ نو. کیونکہ ادھر یہی ڈسپلن ہوتا ہے اور یہ تو اوپر کے چند لوگوں میں مقابلہ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے, ایک فطری چیز ہے, ہر 3 اسٹار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ 4 اسٹار بنے. لیکن اس وقت بھی کسی نے استعفے نہیں دی. جو سب سے مشکل وقت میرے خیال میں اور جس پہ بڑی ریزنٹمنٹ تھی فوجی سرکل میں, وہ وقت تھا کہ جب مشرف نے امریکہ کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف وار آن ٹیرر میں حصہ لیا. اور یہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا. عمران خان صاحب نے صرف فوج کو متنازع کرنے کی کوشش کی, وہ بھی انہوں نے تو جنرل باجوہ صاحب کو زیادہ رگیدا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ تو کوئی تنازع نہیں تھا. پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں پچھلے 20-25 سالوں میں پہلی مرتبہ اس میں کہ ہی از دا سینئر موسٹ, کہ اس پہ ہوا. مذہبی طبقات کو بھی کچھ وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حافظ قرآن ہے. لیکن جو مشکل وقت ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وار آن ٹیرر میں جب مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا تو ہمیں یاد ہے کہ لوگوں میں اتنی ریزنٹمنٹ تھی کہ دیر میں وزیرستان آپریشن میں کچھ ایف سی کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے. لوگوں نے وہاں جنازے پڑھنے سے انکار کیا تھا. تو اس وقت بھی فوجی افسران نے فوج کو نہیں چھوڑا. تو آج فوجی افسر مثلا انہوں نے بڑی مشکل سے یہ خواب دیکھے ہوتے ہیں جو فوج میں جاتا ہے اور پھر وہ افسر ہوتا ہے تو پہلے تو فوج میں جانا وہ نوجوانوں کی بڑی آرزو ہوتی ہے کہ وہ لیفٹیننٹ بنے, کرنل میجر بنے, کرنل بنے. پھر یہاں آ کے یہ ان کو میجر ہو, کرنل ہو, باقی سب کچھ ہو. اچھا تو میں نے معلوم کرنا کی کوشش کی جو متعلقہ فوج کے برانچ ہے ان سے, باقی جگہوں سے, مجھے کوئی اس کی بنیاد نہیں ملی. یعنی 5000 تعداد تو بہت بڑی چیز ہے. میں کہتا ہوں مجھے کوئی 500 بھی دکھا دے تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا, تو کم از کم صحافت چھوڑ دوں گا. اچھا پھر بھائی وہ لوگ ہیں کون جو آپ اس کے بار بار پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر کہا گیا ہے ویسے کہ کیوں لوگ بس اب موجودہ آرمی قیادت پہ غصہ ہوگا نہ ہونے پہ, یا پھر جو ہے عمران خان سے ہمدردی ہوگی تو اس کے لیے یہ جو کچھ عرصے سے فوج کو متنازع بنانے کا مہم ہے تو اس سلسلے میں وہ کسی نے شوشہ چھوڑ دیا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے صرف دوست تو نہیں ہے نا, دشمن بھی بہت ہے. تو انہوں نے اس ڈگڈگی کو بجانا شروع کر دیا. نام پیش کر سکتے ہیں جو میں نے معلوم کیا, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے. روٹین میں ایسا ہوتا ہے مثلا کسی فوجی افسر کی, میجر ہو, کرنل ہو, بریگیڈیئر ہو, ان کے کچھ فیملی مشکلات آ جاتے ہیں, کسی کو بیرون ملک جانا پڑ جائے یا کسی کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی ہو جائے تو وہ چند درجن ہر سال اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو بات کی گئی ہے مثلا ایک ہوتا ہے نا جھوٹ, ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ, تو مجھے تو کوئی بنیاد اس کی نہیں ملی. اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو وہ سامنے لے آئیں.
لیکن خواہ وہ فوج کے بارے میں ایسی بات کی، اور 1 2 3 نہیں، درجن نہیں، 100 نہیں، 5000 فوجی افسران جو ہے نہیں، لیکن پھر ان کا دماغ خراب ہے۔ اس کے اوپر ISPR یا ایسی کسی پلیٹ فارم سے جواب آنا بڑا ضروری ہے، اگر آ جائے تو نہیں، اس میں ایک تو ثنا موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ نے ISPR کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ جس طرح پچھلے دور میں ISPR کو سیاست میں بھی ملوث کیا گیا تھا اور میڈیا کو بھی وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ پرویز رشید کا یہ کرو اور شیخ رشید کا یہ کرو، وہ اور ISPR میں بھی بہت سارے لوگ بھرتی کیے گئے تھے۔ سنتھیا ریچی جیسے امریکیوں کی خدمات بھی لی گئی تھی، اور وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کسی ایک الیکشن کے بارے میں ISPR کی طرف سے اس طرح کے ٹویٹ آتے تھے۔ تو نئے آرمی چیف نے ISPR کو اسٹرکٹلی منع کیا ہے کہ آپ لوگوں کا کردار صرف اور صرف نیشنل سیکیورٹی اور جو عسکری ادارے ہیں ان تک محدود رہنا چاہیے۔ باقی اب بھائی کس نے بات کی ہے؟ جس نے بات کی ہے، کیا کسی ذمہ دار سیاسی رہنما نے بات کی ہے؟ کیا کسی وزیر نے بات کی ہے؟ کیا کسی ملک کے کسی عہدیدار نے بات کی ہے کہ ISPR اس کو جواب دے دے؟ یہ تو سوشل میڈیا پہ روزانہ اسی طرح اگر آپ شام کو دیکھیں تو تقریباً 3-4 ہزار تجزیہ کار لگے رہتے ہیں، اور کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ ISPR پر کوئی اور کام نہیں کرے گا، اسی طرح لغویات کا وہ روزانہ پھر وضاحت دیتا رہے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس مفروضے کو مفروضے کی حد تک ہی رہنے دیتے ہیں، کچھ لوگ اینالسٹ کے طور پر کلیم کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مفروضہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اگر کوئی میرے اس دعوے کو جھٹلا رہا ہے تو وہ ثبوت سامنے لے آئے۔ میرے سامنے ان 100 افسروں کا لسٹ کم از کم لا کے مجھے دکھا دیں کہ یہ وہ افسر ہیں کہ جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ چلیں، اسی نوٹ اور اسی دعوے کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔